حتیٰ کہ ہندوستان کے میڈیا سے بھی موازنہ کروں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نسبتاً آج بھی بہتر پوزیشن میں ہیں. تو اس لحاظ سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر گلاس آدھا خالی ہے تو آدھا بھرا ہوا بھی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بہت ساری چیزیں بہت ساری جگہوں پہ مطلب لوگ سوچتے ہی ہیں. مثلاً ہندوستان کے جو ہمارے دوست ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ یار ہم اپنی ریاست سے سوال تو کریں. وہ سوال نہیں کرتے, اپنے پالیسیز کے اوپر سوال نہیں کرتے. آپ نے کشمیر پہ دیکھا کہ کشمیر کے بارے میں اتنا کچھ ہو گیا ہے, اور جب ان سے سوال پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں بالکل بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, سب تو ٹھیک ہے, وہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں, پارٹیاں ہیں وغیرہ. تو ایک چیز ہے کہ وہ سوال نہیں کرتے, مگر ہمارا میڈیا اب تک باوجود اس کے کہ بہت زیادہ قدغنی ہے, اور اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے کہ قدغنے ہیں, اور ہمیشہ سے رہی ہے, اب سے بھی نہیں ہے. مثلا ابھی میں بیک سٹیج بات کر رہی تھی کہ آپ لوگ جنرل ضیاء الحق کا, ہم تو چھوٹے تھے, ہم نے سنا نہیں ہے, دیکھا نہیں ہے وہ دور, لیکن جو آپ لوگ بتاتے ہیں کم و بیش ویسا ہی آج کل کا ماحول ہے. تو جب بھی آپ لوگ کہتے رہے, آج بھی آپ کہہ رہے ہیں, تو ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں جو سوال پوچھتے ہیں, سوال پوچھنے کی جرات کرتے ہیں, اور سوال جو ہے اٹھانے کا جو حوصلہ ہے ان کے اندر موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا. یعنی آپ کو حالات اتنے برے نہیں لگ رہے؟ مجھے اتنے برے ہیں, اتنے برے. لیکن جس طرح کی پابندیاں ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ نامعلوم افراد معلوم ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ٹیکسٹ میسج کس طریقے سے آتے ہیں نیوز روم میں, ہمیں پتہ ہے کہ ایڈوائس کس طریقے سے آتی ہے, یہ بھی پتہ ہے کہ جو ایک پیرامیٹرز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں وہ بڑے کنفیوزنگ ہیں, جس پہ ہم اور آپ نوجوانی سے بات کرتے رہے. لیکن آج کے حوالے سے وہ ہے کہ 3 عناصر جو ہے میڈیا پہ جو پابندی ہے یا فریڈم آف ایکسپریشن پہ. ایک تو ہے کہ قومی مفاد میں نیشنل انٹرسٹ. ایک منٹ, میرا سوال ابھی اس پہ ظاہر بات کریں گے. میرا سوال یہ کہ اگر ہم ایران سے, چائنا سے, ہندوستان سے, گلف سے کمپیئر کریں, ویسٹ بہت دور ہے, اس ریجن میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم پہ پابندی, گلاس آدھا خالی ضرور ہے لیکن آدھا بھرا ہوا بھی ہے. وہ سر دیکھیے, جب یہ سائبر اسپیس ہوئی ہے نا تو یہ ساری جو کمپیریٹیو اسٹڈیز ہے وہ ختم ہو گئی, کیونکہ سائبر اسپیس سے جو انٹرنیٹ کی انوینشن کے بعد ہم صرف اپنے جو قریبی ممالک ہیں اس سے نہیں کر سکتے, ہم کرتے ہیں امریکہ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک گجرانوالہ میں بیٹھا ہوا آدمی, اس کو پتا ہے کہ ٹرمپ کیا ٹویٹ کر رہا ہے, اس کو پتا ہے نارتھ کوریا میں کیا ہو رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. تو سوشل میڈیا, سائبر اسپیس نے ایک ریولیوشن جو برپا کیا ہے وہ سر, اس سے الٹا معاملہ ہوا ہے. یعنی کہ پہلے پرنٹنگ پریس کے انوینشن سے جس طرح عمرہ یا رولنگ ایلیٹس کی خبریں عوام تک پہنچتی تھی, اب یہ معاملہ الٹا ہو گیا سائبر اسپیس سے کہ جو عوام ہیں وہ چیلنج کر رہے ہیں رولنگ ایلیٹس کو. اسی وجہ سے ہماری اسٹیبلشمنٹ جٹری ہو رہی ہے, اسی وجہ سے نریندر مودی جٹری ہو رہے ہیں, اسی وجہ سے ٹرمپ فیک نیوز کا نعرہ لگا رہا ہے, اسی وجہ سے بورس جانسن کو مسئلہ ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈائنامکس چینج ہو گئی ہے. میں خود دیکھا کہ 90 کے اندر میں آؤٹ لک یا انڈیا ٹوڈے میں اگر میں اسٹوری بھیجتا تھا تو مجھے پتا چلا کہ 2 کاپیز بھیجنی ہیں, ایک ایجنسیز کے لیے بھیجنی ہے اور ایک فیکس کے ذریعے بھیجنی ہے. اب تو میں واٹس ایپ کے ذریعے بھیج سکتا ہوں. اچھا عامر, آپ تو میرا سوال سمجھ گئے, آپ کی مسکراہٹ سے لگ رہا ہے, میں دوہراؤں, گلاس آدھا بھرا ہوا یا خالی ہے؟ میں کہوں گا کہ آپ کے سوال میں جواب بھی ہے, ٹھیک ہے نا. جواب اس طرح ہے کہ واقعی دیکھیں, ایک تو جب بھی آپ کسی ملک میں یا ممالک کے درمیان آپ کہتے ہیں کہ آزادی صحافت کا کیا موازنہ کرنا ہے, تو آپ اپنی باسکٹ کو دیکھیں گے, ان ریاستوں کے مابین مقابلہ ہوگا یا آپ تقابل کریں گے کہ جن کا ایک مطلب ہے, ایک اس میں پیش کرتے ہیں کہ پولیٹیکل, اکنامک, سوشو اسٹرکچر کے اندر ہیں وہ, تو اس میں ظاہر ہے کہ ہم اپنی جیسی ریاستوں سے مقابلہ کریں گے. تو ظاہر ہے کہ اگر بر صغیر کی آپ بات کریں, مغرب میں جیسے وسعت نے کہا کہ افغانستان, ایران ہے, تو ہمیں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری صحافت ان سے بہت زیادہ آزاد ہے, کھلی ہے. اچھا, اگر آپ یقیناً مشرق کی بھی میں تعریف نہیں کروں گا جہاں پہ بھارت ہے, تو بھارت کا جتنا میڈیا جنگوسٹک ہے اور جس طرح سے وہ اسٹیٹ نیریٹو کو پش کرتا ہے, وہ میرے خیال میں ہمارا میڈیا اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں اس میں مزاحمت بھی ہے, اس میں تنوع یعنی کہ ڈائیورسٹی بھی بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو ایک کوشچن کرنے کی, سوال کرنے کی جو ہے وہ نظر آئے گا.
اور اس کے ساتھ ساتھ اختلاف رائے، انکار، یہ ساری کوالٹیز جو ہیں ہمارے میڈیا میں ہیں۔ چین کی میں مثال نہیں دوں گا، چین کے کیونکہ گو کہ مجھے بہت پسند ہے وہ ملک، مطلب بات اس کے گواہ ہیں، کیونکہ لیکن وہاں کا جو انداز ہے کام کرنے کا کچھ اور ہے، ان کی عوام دوستی کے معیار جدا ہیں ہماری عوام دوستی سے۔ چین کی مثال کیوں نہیں دیں گے بھائی؟ کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ پولیٹیکل اسٹرکچر میں رہ رہے ہیں، ہم نقالی کرتے ہیں اس کی مغربی اس سرمایہ دارانہ جمہوریت کی، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس میں ہمارے سسٹم جو ہے بہت مختلف ہے، ہمیں کرنا نہیں چاہیے۔ اس میں سی پیک تو نہیں آ رہا نا؟ سی پیک بھی نہیں آ رہا، یہ میں بالکل اپنا کہتے ہیں نا اس میں بتا رہا ہوں۔ اچھا، تو وہاں کو میں ضرورت نہیں اس کی موازنہ کرنے کی، تو برِ صغیر میں بالکل ہم جو ہے بیکن آف پریس فریڈم ہے، اس میں ہمیں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ 50 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں، ان میں کچھ میں ٹوٹی پھوٹی جمہوریت بھی ہے، بنگلہ دیش لے لیں، ترکی لے لیں، مصر لے لیں، ہم لوگ ان سے بہت آگے ہیں۔ اچھا، ظاہر ہے کہ ہمارا فکری ڈی این اے، ہمارا اس طرح کی باتیں ہم انہی سے موازنہ کریں گے، ہم بیلجیم کی اس سے تو نہیں کریں گے، اپنا برطانیہ سے بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ سوشو اکنامک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے اسٹیج پر ہیں۔ مظہر تو آخری بات اگر آپ اجازت دیں تو اچھا، اسی طرح میں پھر ذرا اور لے کے جاؤں نا جغرافی کی، آپ نے جغرافی سے شروع کیا تو مشرق بعید فارس دیکھ لیں آپ، سنگاپور دیکھ لیں، انڈونیشیا دیکھ لیں، ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا، تو آپ اپنے ریجن میں جب اپنے آپ کو پلیس کرتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہمارے یہاں جی بہت ہی کینڈیڈ پریس ہے، بہت ہی آزاد پریس ہے، اور یقیناً امریکہ کے جو مسائل ہیں، امریکہ کی آزادی صحافت کے مختلف ہیں، ہمارے مختلف ہیں کیونکہ ہم ایک ڈفرینٹ اسٹیج آف ٹھیک ہے، ٹھیک۔ مظہر صاحب دیکھیے، دنیا میں کوئی ایک ملک بتائیں کہ جہاں صحافیوں کو کوڑے لگائے گئے ہوں۔ دنیا میں کوئی ایک ملک بتائیں کہ جہاں 600 کے قریب صحافی گرفتار کیے گئے ہوں۔ کہیں آزادی دی نہیں گئی، کہیں آزادی لی نہیں گئی۔ ہم نے آزادی چھینی ہے، اور ایسے ہی نہیں چھینی، یہ 1949 کی بات ہے، یہ 1949 کی بات ہے۔ ایس ایم لاء کالج کے سامنے پہلی سندھ یونین آف جرنلسٹ بنانے 3 معتبر صحافی گئے تھے، جن میں ایک احمد علی خان صاحب تھے، ایک ایم اے شکور صاحب تھے، اور ایک اسرار صاحب تھے۔ اور اجازت ملنے کے بعد جب میٹنگ کے لیے پہنچے تو گیٹ پر تالا لگا تھا، کہا گیا کہ اوپر سے حکم ہے کہ ان لوگوں کو میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ اس وقت سے لے کے آج تک، چاہے وہ سویلین گورنمنٹ ہو، چاہے وہ ملٹری گورنمنٹس ہوں، کوئی ایک ملک بتائیں جہاں 150 قوانین ایسے بنائے گئے ہوں جس کے تحت میڈیا پر پابندی لگائی گئی ہو۔ اور پھر بھی پابندی آج بھی کوئی کم سے کم 44 قوانین ایسے ہیں کہ جس کے تحت کبھی نہ کبھی میڈیا کو گرفت کر لیا جاتا ہے۔ یہ جس کو ہم آزادی کہتے ہیں، ہمیں اتنی ہی آزادی ملی ہے جتنی ہمیں جمہوریت ملی ہے۔ تو ہمارے یہاں آزادی بھی کنٹرولڈ ہے، جمہوریت بھی کنٹرولڈ ہے۔ ایسے لے گئے یہ کہہ کر، ہم تو یہ دعوی بھی کرتے ہیں کہ جی آزادی تو جنرل مشرف نے دی ہے ٹیلی ویژن، اس بیک گراؤنڈ میں جائے بغیر کہ اس کا تعلق کارگل سے تھا، اس کا تعلق کسی جنرل کی ذہن کی اس ارتقاء سے نہیں تھا کہ جی ہمیں آزادی دینی چاہیے۔ اور آج بھی روداد خان زندہ ہیں جو سب سے سینئر موسٹ بیوروکریٹ ہیں، ان سے جا کے پوچھ لیں، انہوں نے کہا پہلے دن ریاست نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اس ملک میں آزادی اظہار نہیں دی جائے گی۔ کارگل میں ہوا یہ کہ کارگل جب ہوا تو انڈین میڈیا تو آزاد ہو گیا تھا، نئے ٹیلی ویژن چینلز آ گئے تھے، تو کارگل جب ختم ہوا تو یہ کہا گیا کہ ہم میڈیا وار ہار گئے، اس لیے کہ یہاں صرف پاکستان ٹیلی ویژن تھا، انڈیا میں بے شمار نجی چینلز تھے، ان کا انٹرنیشنلی پروپیگنڈا زیادہ ہوا، آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جس کی بنیاد پہ یہ کیے گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد نہ صرف میڈیا کو کرپٹ کیا گیا، اور کرپٹ کرنے کا سلسلہ بھی ایوب خان سے پہلے شروع ہو گیا۔ یہ ایک کیا میں آپ کو روکتا ہوں، یہ سب ہوا، یہ جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے یہ اتنی چھوئی موئی ہے کہ اسے کوئی بھی چاہے بڑے آرام سے کرپٹ کر لیتا ہے، کوئی بھی چاہے اسے بھونپو بنا لیتا ہے، کوئی بھی چاہے اس کو جو ہے وہ
इनको डबल एजेंट बना लेता है। ये इतना अगर नाजुक हैं तो ये किराने की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? ये जर्नलिस्टों का अपना क्या फर्ज है? मैं ताज़ा तरीन आपको मिसाल दूं, डॉन पे जो प्रेशर है या जियो पे जो प्रेशर है सबको पता है। ISPR से लेके और जुम्मा हलवाई तक सब जानते हैं। लेकिन जो डॉन की मुजाहरे की खबर छपी कि सड़क पे मुजाहरा हो रहा है, तो दबाव तो पूरे मीडिया पे है। उस मुजाहरे में बाकी चैनलों के मालिकान न सही कारकुनान की शक्लें नजर आनी चाहिए थी। इसी तरह जियो के बाहर अगर कोई मुजाहरा होता है आज़ादी सहाफ़त के हक़ में, तो उसमें डॉन न्यूज़ समेत बाकी कारकुनान नज़र आने चाहिए थे। अब अगर आपस में ही कोई इवन मुनाफिकत ही सही, फोटो आपके लिए ही सही, अगर यकजहती नहीं शो की जा सकती तो बाकी कौन आपके लिए निकलेगा? आप तो सिर्फ हम तो सिर्फ इसी तरह रोना रोते रहेंगे ना कि ये हो गया वो हो गया। मुसर साहब आप बहुत मासूम हैं। आपको अंदाजा ही नहीं कि जिस इदारे में, जिस इंडस्ट्री के अंदर 95% लोग ऐसे हैं कि जिनके हाथ में तकर्रुरनामा ही नहीं है कि मैं किस अखबार में काम करता हूं। वो मारा जाता है तो वो अखबार क्लेम करता है कि ये मेरा सहाफ़ी था। नहीं, आप एक मिनट हो गए। ये जो आप कह रहे हैं ना, आप मीडिया की दुश्मन रियासत हुई या मालिकान हुए? ये मालिकान रियासत के हम पल्ला हैं हमेशा से। नहीं वो हमेशा से मालिकान और रियासत जो है एक साथ ही। और पिसने वाला कौन है? यहाँ अभी ये सईद गनी से साहब से यही बात कह रहा था मैं कि यहाँ कानून ये कहता है कि एक आदमी 90 रोज के बाद मुस्तकिल हो जाता है। जाएं पूरी इंडस्ट्री में उठा के देख लें कि कितने लोग हैं जो 10-10 साल से बात अच्छा नहीं मजहर, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मजहर अगर इजाज़त दें, देखिए बदकिस्मती से हमारे मीडिया के अंदर जो ट्रांजिशन हुआ है वो स्टेट मीडिया से स्टेट मीडिया पे हुआ है, तो वो बदकिस्मती हमारी रही है। ये जो डॉन के प्रोटेस्ट की बात करें, मैं वहाँ पे मौजूद था और वहाँ पे यही सूरत हाल थी जो आप बता रहे हैं। ये बेसिकली एक कैंपेन है रियासती इदारों की तरफ से कि वो डिमिनाइज करते हैं एक इदारे को। पहले उन्होंने 3-4 साल पहले जियो जंग को किया, आइसोलेट करते हैं और लोगों में ये तासुर होता है कि ये कोई गद्दार वतन है या एंटी स्टेट एलिमेंट है। इसी तरीके से अब उन्होंने डॉन को शुरू किया है। गद्दारों में आपस में इत्तेहाद कितना है मैं ये जानना चाहता हूं। जी देखिए, वो बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से वहां पर लोग मौजूद नहीं थे और इसी वजह से रियासती इदारे फायदा उठा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, डॉन के बंडल जो जलाए जा रहे हैं या नहीं पहुंच रहे कैंटोनमेंट एरियाज में, वहां पे एक इसी मुल्क के दूसरे अखबार को ये ऑर्डर दे दिया गया है कि आप ज्यादा छापें ताकि आपका अखबार उन इलाकों में पहुंचा दिया जाए। इसी तरह पहले जियो जंग से हुआ था और मैं उस जमाने में जियो में था और हमने गिरफ्तारियां भी दी थी। जब भी ये लोगों को समझ में बात नहीं आ रही कि आज अगर डॉन है कल समा हो सकता है, फिर एक्सप्रेस हो सकता है और फिर XYZ दूसरे हो सकते हैं, उनको भी ये पता चल गया है कि किस तरीके से आप इन्हें चोक कर सकते हैं, इनको बरोड़ सकते हैं। और सेठ जो हैं वो बिल्कुल रियासती इदारों के साथ मिले हुए हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ आपको। गुज़िश्ता साल की बात है जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई और इन्होंने कहा कि जी हम इश्तारात नहीं देंगे, फाइनेंशियल मॉडल ख़राब है, तो मुझे मैनेजमेंट से PFUJ से मुस्तकिल आए टेक्स्ट मैसेजेस कि आपने पहुँचना है। हम पार्लियामेंट के सामने तकरीरें कर रहे थे और उसी वक्त मुझे व्हाट्सएप पे तस्वीरें मौसूल हुई जो ISPR के DG के साथ और फवाद चौधरी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ थे, उसमें हर एक ओनर जो है उनके साथ गले मिल रहा था। अच्छा, आसमा, मैं आपका प्रोग्राम बड़ा रेगुलर देखता हूँ। परसों की बात है, सिंध के साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर आपके प्रोग्राम में थे और ये जो 190 मिलियन पाउंड का जो समझौता हुआ है लंदन में मलिक रियाज हुसैन और नेशनल क्राइम एजेंसी जो इंग्लैंड है उसके दरमियान, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान चिलमन के पीछे भी नज़र आ रही है और नज़र नहीं भी आ रही है।
جب محمد زبیر نے یہ جملہ کہا کہ اب آپ مثال کے طور پہ یہ دیکھ لیں کہ لندن میں جو سمجھوتا ہوا ملک وہ بی پہ آ گئی، ملک کے بعد ریاض حسین نہیں سنائی دیا، اس کے بعد کا ایک جملہ سنائی دیا. یار چھوڑ دیں ریاست کو، ایجنسی کو، مالکان کو. یہاں تو ایک سالہ آدمی آپ کو یرغمال بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا احتجاج کہاں ہے؟ دیکھیے میں بالکل قصوروار چینلز کو نہیں ٹھہراتی. ایک ایسا شخص جس سے اتنے روپے ریکور ہوئے ہیں، وفاقی کابینہ کے اندر بیٹھ کے اس پہ فیصلہ ہو جائے کہ اس بارے میں ہم نے کوئی بات نہیں کرنی، اور اس کی بجائے جنہوں نے بیچا تھا اپنا اپارٹمنٹ ان کے بارے میں بات کرنی ہے، کھل کے بات کرنی ہے. اور پھر جب ہم نیشنل ٹی وی کے اوپر یہ سوال نہ پوچھ سکیں کہ شہزاد اکبر صاحب جو تھے وہ لنڈن میں ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ بیگ جو تھا وہ کیوں تھا اور وہ ملک ریاض سے کیوں مل رہے تھے، تو پھر مجھے بتائیں ہم شکوہ کس سے کریں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بالکل ملک ریاض کا نام ہم نہیں لے سکتے، کوئی چینل نہیں لے سکتا، کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ لے. ہم لے رہے ہیں. آپ لے رہے، ہم نے لیا، ٹھیک ہے، میوٹنگ ہو گئی، جو کچھ بھی ہے ہم نے اپنا فرض ادا کیا، ہم نے ٹویٹ کیے، سب کچھ کیا، لیکن پھر بھی ہم لے رہے ہیں. اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ بھائی یہ جو سارا، ان کے پاس تو اتنی طاقت ہے کہ ملک ریاض کے سامنے تو اسٹیٹ نہیں بول رہی. ملک ریاض تو وہ جیدار شخصیت ہے جن کے سامنے ریاست نہیں بول رہی. آپ اور میں اور ہمارے مالکان کیا چیز ہے؟ تو تھوڑا سا ترس کھا لینا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھیے جب اپنی صحافت کا آغاز کیا نا، تو یہ کوڑوں والی باتیں یہ ہم نے سنی ہیں. اس وقت پاکستان میں مجھے آپ بتائیے گنے چنے لوگ ہیں جو کہ بات کر رہے ہیں، جو کہ نام لیتے ہیں کہ ہم پہ پابندیاں ہیں، گنے چنے. اور جب ان کو گالی پڑتی ہے ان کے ساتھ گنے چنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کے وہ صحافی نہیں کھڑے ہوتے، وہ لوگ، وہ پاسداران نہیں کھڑے ہوتے انقلاب کے، جو کہ نعرے لگاتے ہیں کہ جمہوریت زندہ ہے اور صحافت زندہ ہے. صحافت زندہ نہیں رہی، جمہوریت زندہ نہیں رہی. ہم کنٹرولڈ ڈیموکریسی میں ہیں، ہم کنٹرولڈ آزادی کے اندر ہیں، ہم کنٹرولڈ ہیں. تو مان لیجئے پھر ہمیں نعرے لگانے کا، جتنے سال پرانے نعرے ہم لگا رہے ہیں اتنے سال سے تو ہمیں، میرا خیال ہے کہ ہم نعرے اتنے تخلیق نہیں کر کنٹرول سکتے. ڈیموکریسی میں ہیں آپ، کنٹرول صحافت میں ہیں، یہ بات میں نے مان لی. لیکن کراچی پریس کلب میں ایک بینر کہ صحافیوں کا معاشی قتل عام بند کرو، یہ کس ایجنسی یا کس مالک نے روکا ہے کہ آپ مین گیٹ پہ نہ لگائیں، اسے اندر کی طرف رکھ کے جو ہے وہ لٹکائیں تاکہ صرف صحافی ہی اسے دیکھ سکے کہ صحافیوں کا معاشی قتل عام بند کرو؟ تو یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ دیکھیے ابھی آپ نے ملک ریاض کی بات کی، اور ملک ریاض صاحب کا ہی ہے، وہ آپ کہیں، میں تو نہیں کہوں گا. اور اس پہ آپ نے کہا کہ ریاست کو ایک طرف چھوڑیں، ملک ریاض ہی ریاست ہے. جس کا تعلق کبھی نیوی سے نہیں ہے لیکن اس کے پروجیکٹ کا نام بحریہ ٹاؤن ہے، اور آج تک کبھی ریاست نے یہ سوال نہیں اٹھایا اس سے. تو یہی ریاستی بیانیہ ہے دراصل. اور جہاں تک معاشی قتل، تو باہر ہم نے دراصل، چاہے میں ہوں، سعید غنی ہوں، حاصل بزنجو ہوں، جمہوریت پسند لوگ ہوں، ہم نے لڑنا چھوڑ دیا ہے. ہم اب سوشل میڈیا پر آ گئے ہیں، سوشل میڈیا پہ لڑائی لڑتے رہتے ہیں، کانفرنسز کرتے رہتے ہیں. جو احتجاج سڑکوں پہ ہوتے تھے وہ احتجاج کانفرنسز میں تک محدود ہو گئے ہیں. جب آپ نے لڑائی لڑنا چھوڑ دیا تو پھر لڑانے والے جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہو گئے. اور یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میڈیا اور جوڈیشری بہت زیادہ طاقتور ہو رہے ہیں، 2007 کی تحریک کے نتیجے میں یہ بیانیہ اسٹیبلش کیا گیا کہ دیکھیں جوڈیشری اور میڈیا کو کنٹرول کس طرح کیا جائے. 2007 کی تحریک نے یہ ثابت کیا تھا کہ جب سٹنگ ججز جو ہے وہ افتخار چودھری کی تقریر سننے جانے لگے تو وہ ریاست کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا تھا. لہذا جوڈیشری کو کنٹرول کرنا ہے اور میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے اپنے اپنے انداز میں. یہ پالیسی تبدیل ہوئی. اس پالیسی کے نتیجے میں ایسے چینل لائے گئے کہ جو صرف
جن کا تعلق کبھی میڈیا سے نہیں تھا لیکن لائے صرف اس وجہ سے گئے کہ میڈیا کو تقسیم کرنا ہے. اور پہلی مرتبہ ہم نے جیو کی لڑائی میں دیکھا کہ پی بی اے جیسی آرگنائزیشن نے ریزولوشن پاس کیا کہ جیو پر پابندی لگائی جائے. آج ہم نے دیکھا کہ ڈان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو ایک بیانیہ ڈیولپ کیا گیا کہ ڈان پر پابندی لگائی جائے. اور آپ دیکھیں پاکستان کے 2 بڑے میڈیا گروپس ریاست کے ٹارگٹ پر ہیں کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ اگر ان 2 میڈیا گروپس کو بڑے بڑے ہاتھیوں کو دبا دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا تو باقی تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اس کے بعد ریاستی میڈیا ہوگا, ریاستی صحافی ہوں گے, مثبت صحافت ہوگی. جو باقی چھوٹے موٹے ان کے بارے میں انصار عباسی صاحب نے یہ میڈیائی سرخے کے نام سے کالم لکھا تو یہ ان کو میں نے کہا کہ بھائی یہ میڈیائی سرخے کا کالم تو 1947 سے چلا آ رہا ہے. عامر 2 باتیں. پہلی تو وہ ملک ریاض صاحب والی بات. اچھا وہ کوئی اسٹیٹ پالیسی نہیں کہہ رہی کہ جی چینل جو ہے نام نہ لے. ہم نیوز نام لے رہے ہیں, ڈان نیوز نام لے رہے ہیں. ہمیں کسی ریاستی ادارے نے نہیں کہا, یہ مالکان کا اپنا فیصلہ ہے. تو جب ہم آزاد یا قید یا پابند صحافت کی بات کرتے ہیں تو ہم کمرشل انٹرسٹ کو کیوں ذہن میں نہیں رکھتے کہ ہمارے مالکان جو ہے ان کا بھی بڑا کلیدی کردار ہے میڈیا کو کمپرومائز کرنے میں. تو آزادی صحافت کے صرف ہم ایک ڈائمنشن میں دیکھ کر بات کریں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسٹیٹ بالکل کر رہی ہے, اسٹیٹ سے شکایت بالکل ہماری اپنی جگہ درست ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں اس پر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے اور اس میں سمجھتا ہوں کہ مالکان جو ہے گلے جو ہے ملوث ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ جی کہ اگر جو بڑے آپ کے میڈیا گروپ جیسے مظہر کہہ رہے ہیں واقعی وہ ان کو بہت دباؤ کا شکار ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے ہاں جتنی کہتے ہیں نا کہ ایڈیٹر کے انسٹیٹیوشن ہے, کیا ہمارے ہاں جو ہے ذمہ دارانہ صحافت ہو رہی ہے, کیا ان روایتوں کے ساتھ, یعنی کہ آپ مجھے جو لگتا ہے کہ جو ہم نے اتنی مادی فضا بنائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ادبی میلہ ہو چاہے وہ آکسفورڈ والوں کا ہو چاہے یہاں پر ہو, حتیٰ کہ گورنر ہاؤس میں بھی جب ہوتا ہے سب کہتے ہیں جی صحافت یا جو ہے میڈیا ایکسپریشن کی آزادی نہیں ہے, لیکن وہیں بیٹھ کر ہم جو ہے ریاستی اداروں پہ کھل کے بات کر رہے ہیں, کھل کے سوال کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا گلا گھونٹ دیا گیا ہے. جہاں جہاں موقع ملتا ہے بات ہوتی ہے. پھر ہمیں تاریخ کے تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ ماضی میں ہم کیا بات کیا کرتے تھے اور اس کے مقابلے میں آج ہم کتنی بات کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہم نے سفر جو ہے بہت آگے طے کیا ہے. ہم نے کہتے ہیں گینز ہمارے زیادہ ہیں لاسز کے مقابلے کے اندر. ماضی میں جو ہم بات سوچ بھی نہیں سکتے تھے آج ہم کھل کر وہ بات کرتے ہیں میڈیا کے اوپر. جو ٹیبو سبجیکٹس ہیں وہ کم ہوئے ہیں. اچھا دنیا کے ہر ملک میں کوئی نہ کوئی ٹیبو سبجیکٹ ہوتا ہے. آپ امریکہ اور برطانیہ کی بہت مثال دیتے ہیں, ہولوکاسٹ کے اوپر دے کوئی اس کے اوپر خبر, وہاں پہ جو ہے کھڑے کھڑے اینکر کی چھٹی ہو جاتی ہے. اگر جو ان کا ایک بیانیہ ہے اس کے خلاف اگر بات ہو رہی ہو تو ہماری بھی کچھ سینسٹیوٹیز ہیں. مذہب کے معاملے میں ہمارے کنزرویٹو معاشرہ ہے, ہمارے دینی جو ہے معاملات اس پہ ہمیں سینسٹیو ہونا پڑتا ہے. بعض ریاستی ہمارے معاملات ہیں, لیکن پھر میں وہ بات ہو رہا ہوں جو میں نے شروع میں کہی. ایک منٹ آخری بات میں ایک یہ ابھی انہوں نے مذہب کی بات کی, تین ایلیمنٹس ہیں قومی مفاد, مذہب اور کلچر. اس پہ ریاست نے ساری پالیسی فریڈم آف ایکسپریشن کی رکھی ہوئی ہے. قومی مفاد یہ کہ آپ جو ہے آپ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے, لیکن پی ٹی ایم جو ہے وہ غدار وطن ہے. پی ٹی ایم پہ کیوں نہیں بات ہو سکتی بھائی؟ پھر آئرن کرٹن ہے بلوچستان پہ, لاپتہ افراد پہ بات نہیں ہو سکتی. بلوچستان میں یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ قومی مفاد کی بات کر رہے ہیں نا, قومی مفاد مذہب کی بات کر رہے ہیں, مذہب کی بات کر رہے ہیں. ہمیں دیکھو مذہب کی بات کر رہے ہیں آپ. طارق جمیل 18 ٹی وی چینلز پہ چھایا ہوا ہوتا ہے. کوئی اس کے خلاف خبر چھاپ کے تو دیکھے, میں بولوں نا مجھے قتل کر دیا جائے گا اس سڑک پہ. آپ مجھے بتائیں طارق جمیل یہ پارٹی سری والا بندہ تحریک الاباد, جب یہ ریاست کا ساتھ دے تو صحیح ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جب ان کی گود میں بیٹھے رہے 3 دہائیوں تک تو یہ صحیح ہے. اب وہ نہیں, کیونکہ وہ ریاست کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. مریم نواز کے والد نواز شریف صاحب کو ذیل حق میں پہلا پوسا, لیکن اب چونکہ وہ سوال کر رہے ریاست سے تو مریم کی آواز نہیں آ سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کنفیوژن کا آپ شکار ہیں. تو یا تو آپ ڈوز اور ڈونٹس کی آپ ایک لسٹ دے دیں ہمیں,
पूरी रियासती इदारे, रियासत, हुकूमत, वो पूरी एक लिस्ट देते हैं हमें, तो हम बिल्कुल डोज की बात है। एक तरह के हमने मिजाज बना लिया, क्योंकि टीवी का जो मिजाज है ना कि सतही मीडिया में कि हम एक दूसरे से कज बहसी करते हैं, या तो पूरी हमें बात करनी दी जाए, ठीक है ना, कि आप अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू रखें, और अगर हम इस तरह करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, तो ठीक है, वो भी हो सकती है। लेकिन जो बात ये हो रही है, जो आप कहते हैं ना कि रियासत ये नहीं कह रही आपको डूज या डोंट्स, हम अगर रियासत डोंट कहेगी, अगर मैं सही समझता हूँ मैं उसके खिलाफ बात करता रहूंगा, मुझमें जितना दम होगा असल में जो अपनी टेंशन में रियासत का पूरा हक है कि मुझे इस वक्त इस स्टेज से गिरफ्तार कर ले, पूरा हक है, लेकिन रियासत अगर मुझे मैं बात कर रहा हूँ, अभी रियासत के आप आते हैं ना, रियासत हम सुन लीजिए, रियासत का पूरा हक है कि मुझे गिरफ्तार करे, मुझ पे मुकदमा बनाए, अदालत में मुझे सजा पूरा हक है, मुझे गिरफ्तार करे, मुकदमा चलाए, अदालत में पेश करे और मुझे जेल भेज दे। लेकिन रियासत इतनी कमजोर कब से हो गई कि मुझे उठा भी ले और ये कहे कि मैंने नहीं उठाया। इतना कमजोर तो नहीं होना चाहिए रियासत को। मैं सिर्फ ये डिमांड कर रहा हूँ, खुल के कहो कि हम तुम्हें उठा रहे हैं और हम तुम्हें मुकदमा चलाएंगे, बस इतनी सी डिमांड है। मैं कोई तुमसे आजादी नहीं तलब कर रहा। असल में एक बात कह दूं कि बिल्कुल आमिर ज़िया साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि हर चीज़ को हमें एक मखसूस नज़रिए से देखने की आदत हो गई है, लेकिन क्या करें, माजी में जितने भी मखसूस नज़रिए हमने देखे वो बाद में सच साबित हुए और आज भी वो सच साबित हो रहे हैं। हो सकता है हमारे कुछ दोस्तों को किसी प्रोग्राम, किसी कॉलम, किसी भी जुमले, किसी भी ट्वीट के बाद ये फ़ोन ना आया हो कि आप अपना ट्वीट डिलीट कर दें या आप अपनी अपना जो कॉलम है इसको लिखना बंद कर दें, या उनके मालिकान को ना कहा गया हो कि आप इनको फारिग कर दें। तो हो सकता है ये एग्जाम्पल्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हम अपनी आज़ादी से गलत फ़ायदा उठाएं। हमें भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हमें भी जिम्मेदार होना है, हमें भी हर चीज़ को एक मखसूस नज़रिए से नहीं देखना, ये बात दुरुस्त है। लेकिन क्या करें, जो बात वसत साहब ने कही कि यहाँ तो चंद जुमले लिखने पे लोग उठा लिए जाते हैं, यहाँ तो चंद चीज़ों के ऊपर इश्तिहारात बंद करा दिए जाते हैं और चंद ऐसी नाजेबा बातें जो कि नाजेबा महसूस होती है उसके ऊपर टेलीविजन चैनल्स बंद कर दिए जाते हैं। सईद गनी साहब, आर यू एंजॉयिंग? मैं ख्याल है कि इतना मुतमईन सियासतदान में कमी देखो। इतनी देर में सुन रहा था कि भाई कुछ देखिए, मैं शुरू में ये बातें करके थोड़ी हंसने करूँगा कि मेरी जाती राय है कि शायद आज़ादी और कैद का पैमाना हर शख्स का अपना अलग अलग है। आज भी जब ये बात हम कर रहे हैं कि मीडिया आज़ाद नहीं है, आज भी मीडिया के बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आज़ाद है, और जब आज़ादी की बात करते हैं या किसी की कैद की बात करते हैं तो सिर्फ मीडिया पर ये पाबंदियां नहीं है। जितना कैद मीडिया है उतनी कैद सियासत है, उतनी कैद अदालतें हैं, उतनी कैद में हमारा मुल्क का हर निज़ाम और शुबा है। लेकिन एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि शायद ज़माना बदल गया, लेकिन लोगों की सोच इसलिए नहीं बदली और उसका रीज़न में ढूंढना चाहिए कि ज़िया के दौर में अगर मीडिया पर पाबंदियां थी तो उस वक्त खबरें वाकई लोगों तक नहीं पहुंचती थी, जरिए नहीं थे, जो जराए थे वो बनते सारे तक पहुंचती भी थी खबरें। लेकिन आज इतने जराए हैं कि खबरें दबाने के बाद भी लोगों तक पहुंच जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पाबंदी लगाने वाले लोग हैं, जो इस कम उम्री में मुब्तला हैं कि शायद हम टीवी पर आवाज़ म्यूट कर देंगे तो खबर नहीं पहुंचेगी, हम चैनल को बंद कर देंगे तो खबर नहीं पहुंचेगी, हम अखबार में से किसी राइटर को निकलवा देंगे तो खबर नहीं पहुंचेगी। खबरें सारी पहुंच रही है और शायद उससे ज्यादा भरपूर अंदाज में पहुंच रही है। तो थोड़ा सा हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके ज़हनों में ये बात पहुंचाएं कि भाई जो काविशें आज आप कर रहे हो उसका फायदा कोई नहीं हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, और नुकसान उनकी अपनी जात को ज्यादा हो रहा है। शायद ज़िया के दौर में मीडिया को रोकने के लिए बहुत ज्यादा इक़दाम किए गए होंगे। मैं उस वक्त स्कूल में था, लेकिन पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई, जिस तरह मोदा भाई ने बताया, कोड़े भी लगे, स्कूल में सब कुछ हुए, उसके बाद तो कोड़े नहीं लगे किसी को।
उसके बाद तो इस तरह वो 600 लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो लोग पाबंदियां लगा के वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हासिल नहीं हो रहा उनको। तो किसी तरह से कहीं ना कहीं ये डायलॉग होना चाहिए कि हम कोशिश करें कि थोड़ी बात कहीं किसी को समझा दें कि आप कोई और तरीका करना है, बैठ के बताएं कि भाई ये चीज आप करते हैं, इससे ये नुकसान होता है। मत करें, कहीं कर ही ना लें कोई और तरीका। ये ज्यादा अच्छा है। अच्छा मजहर, अब मैं उल्टा माइक चलवा रहा हूँ, जो कहना आखिरी बार फिर माइक नहीं आएगा आपके पास, इस तरतीब से यहाँ तक आएगा। जी मजहर। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। मुझे आज लगता है कि सहाफ़त बहुत आज़ाद है, लेकिन सहाफ़ी आज़ाद नहीं है। आप लिखना चाहें लिख दें, वो पकड़ना चाहें पकड़ लें। जो सूरत हाल इस वक्त मैं फेस कर रहा हूँ, ये मेरे मुराद जो हम न्यूज़ रूम में बैठे हुए लोग फेस करते हैं, मुझे सिंपल से कह दिया जाता है कि मरियम नवाज़ के बारे में ज़रा हाथ हल्का रखिएगा, वरना चीज़ दी जाएगी। मुझे बताएं कि मरियम नवाज़ कौन सा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है कि मरियम नवाज़ की रैलीज नहीं दिखाई जा सकती। मुझे बताएं कि बलूचिस्तान कौन सा, हमेशा से मैं मुशर्रफ के ज़माने में एक बलूचिस्तान पे प्रोग्राम किया, वो नहीं ऑन एयर हुआ। इसलिए ऑन एयर नहीं हुआ कि उन्होंने, उस ज़माने में मैं हम टीवी पे प्रोग्राम करता था, नहीं ऑन एयर होने दिया उन्होंने ये चीज़ें। अब ये नहीं करते। अब जिस तरह आपने शुरू में कहा, बहुत आराम से वो सिलसिला करते हैं, वो आपको मार्क कर लेते हैं, वो आपको देखते हैं कि आपकी टेंडेंसीज क्या हैं, आप मुस्तकिल किसी एक चीज पर लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। मालिकान के हवाले से भी, मालिकान क्यों किस तरह तकसीम किए गए, उन्होंने फाइनेंशियली तकसीम किया। आप दिखाएं जरा, आप वो देख लेंगे कि कौन सी कैंपेन को आप ज्यादा दिखा रहे हैं। क्यों 2014 का धरना दिन रात दिखाया गया, लेकिन आज़ादी मार्च दिन रात नहीं दिखाया गया। अगर कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसा तब्दीली आ गई इन चीजों में, बग़ायर हमें लगता है कि हाँ सारे टीवी चैनल, न्यूज चैनल चलते हैं, अचानक मुझे एक दिन पता चलता है कि एक चैनल को उठा के 80 नंबर पे डाल दिया गया, एक चैनल को उठा के 70 नंबर पे डाल दिया गया। अचानक मुझे लगता है कि केबल से चैनल जो है ऑफ एयर हो गया। मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन फोन करता हूँ, वो कहते पता नहीं, हमने तो ऑर्डर नहीं किया। मैं पैमरा को फोन करता हूँ, चेयरमैन पैमरा कहता है जी हमारी तरफ से कोई डायरेक्टिव नहीं है। फिर जब मैं केबल ऑपरेटर को फोन करता हूँ तो वो कहता है समझा करें, हमसे कहा गया है कि हम इस चैनल को ऑफ एयर कर दें। ये तरीक़ाकार एडॉप्ट कर लिया गया है कि किस चैनल को प्रमोट करना है, और यहाँ तक कर दिया गया कि अब आपने देखना है कि कौन सा मुहिब्ब वतन है, कौन सा गैर मुहिब्ब वतन है, कौन सा। पहले पता होता था, जिस तरह आपने कहा, पहले मुझे पता होता था कि जी हाँ अगर ये सहाफ़ी गायब है तो इसको यकीनन उठा के ले गए होंगे, और वो बता भी देते थे हमारे पास है। अब नहीं पता चलता है, खौफ होता है कि आपकी गाड़ी में सिग्नल पे रुकती है तो नॉक करने वाला आपका कोई फॉलोअर है या आपको कोई फॉलो कर रहा है उस चीज में। ये जो थ्रेट है और ये जो खौफ है, ये खौफ आपको इस आज़ादी से भी रोकता है। ये खौफ जब आसमा शिराजी को फोन करके ये कहा जाता है कि हमें पता है कि आपका बच्चा कहाँ है, वो जो खौफ है उसका कोई जवाब नहीं है। दुनिया में आपको एक आध मिसाल जमाल खशोगी की मिलेगी, लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस यहां आता है और कुछ सोशल मीडिया के हमारे साथी अगर सिर्फ अपनी तस्वीर हटा के उसकी तस्वीर लगा देते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमात कायम हो जाते हैं। उनको जब अदालत में पेश किया जाता है तो जज भी हंस रहा होता है कि ये कौन सा केस लेकर आए हैं आप। जितने केसेस अदालत में गए FIA के तहत, वो सब के सब बरी हो गए, इसलिए कि कोई केस नहीं था। लेकिन एक थ्रेट कि आपको पकड़ा जा सकता है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपको नौकरी से फारिग किया जा सकता है, चैनल से ये कहा जा सकता है कि आपको नौकरी पर ना लें, तो आपको माशी तौर पे भी। तो जब एक आदमी, और यहां माशी तौर पे इतना दबा दिया गया है कि अब मैं अगर अपने वर्कर से, अपने साथियों से कहूं भी कि किसी चैनल की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करें, आज़ादी इजहार के लिए जद्दोजहद करें, तो फिर यही आर्गुमेंट मुझे दिया जाता है कि जी ये मालिकान तो आपको तनख्वाह नहीं देते, तो इनके खिलाफ क्या आप आज़ादी इजहार की। ये जो माइंडसेट तब्दील किया गया है कि आज़ादी इजहार को लिंक कर दिया गया है इस चीज़ से कि इतना माशी सूरत हाल खराब कर दो
کہ میں آزادی اظہار کی لڑائی بھی نہیں لڑ سکوں, میں جمہوریت کی لڑائی بھی نہیں لڑ سکوں. جمہوریت سیاست کو اب تو یہ ہمارا روزمرہ ہو گیا نا کہ یار تم سیاست بہت کر رہے ہو, یعنی ہم نے سیاست کو بھی منفی انداز میں پیش کرنا شروع کر دیا ہے. سیاست اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ کچھ مال بنا رہے ہیں, اس سے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں. عامر, کنکلوژن میں ہو سکے تو یار یہ بھی بتائیے گا اس صورتحال سے جان چھڑائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں, پہلی بات یہ کہ بڑا مطلب ہے جو یہاں پہ موجود دوست ہیں سارے اہل کہتے ہیں نا فکر و نظر والے لوگ ہیں, باخبر لوگ ہیں, تو ہمیں اپنے آج کو جو ہے وہ اپنے ویژن پہ غالب نہیں ہونا چاہیے ہمارا. تو جب میں بات یہ کرتا ہوں کہ ماضی کے بنسبت ہماری آج صورتحال بہتر ہے, جس کے کانٹیکس میں صحیح فیروز آپ نے بھی کہا کہ خبر رکتی نہیں ہے اب, تو میں اسی تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ اب جو ہے ہمارے یہاں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ایک جتنی ماتمی فضا ہمارے بعض دوست بنا کر پیش کریں, میں سمجھتا ہوں نہیں, ہم لوگ بہت زیادہ آگے آئے ہیں اور ہم لوگ جو ہے ہمارے پاس بات کہنے کے کرنے کے ایونیوز بہت زیادہ ہیں. گیٹ کیپرز آف انفارمیشن جو ہیں وہ کسی بات کو روک نہیں سکتے کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ امپاورڈ ہے. تو ایک تو یہ بات ہوئی. اچھا, دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں یہ جو پولرائزیشن ہے جس کی مظہر کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جی ایک میڈیا کے ہاؤس میں اگر ٹیک ڈاؤن ہوتا ہے اس کو مشکلات ہوتی ہیں, دوسرے ساتھ نہیں دیتے, وہ ایک اور چیز کی بھی غمازی ہے. ایک تو آپس میں یقیناً ان کا کمرشل ایک ان کا کانفلکٹ ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو پولرائزیشن ہے بیانیے کی لڑائی میں, کیونکہ ایک چینل اگر یہ کچھ چیز لے کے چل رہا ہے جس کو دوسرا چینل سپورٹ نہیں کرتا ہے یا اس کے ایڈیٹر سپورٹ نہیں کرتے اس کے لائن کو, تو یہ بھی ایک اس کی وجہ ہے. یہ بھی ایک اس کی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ماضی میں جو پولیٹیکل گورنمنٹس تھیں انہوں نے بعض چینلز پہ اور بعض صحافیوں پہ اتنے زیادہ مطلب مہربانیاں کی ایڈز کی صورت میں, دیگر صورتوں میں, تو وہ بھی کرپشن کا عنصر ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ میڈیا جو ہے فریگمنٹڈ ہے. اس کی وجہ سے ہماری جو باڈیز ہیں, پی ایف یو جو دیکھ لیں, ہماری اور کے او جیز ہیں, وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں. آپ کا وہ جو سوال کہ جی بچنے کی کیا صورت ہے, ہمارے یہاں جو بیک ہینڈ ٹیکٹکس استعمال کی جاتی ہیں کہ اخبار کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہی, ہمارے یہاں جو ہے کیبل آپریٹرز کے ذریعے روکا جاتا ہے, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ریگولیٹری فریم ورک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اور آٹونومس نہیں ہے, وہ بہت زیادہ طاقتور نہیں ہے. جن ممالک میں میرے خیال میں ہم تینوں نے, اویس نے بھی, میں نے بھی, ہم نے فورن وائڈ مظہر نے بھی بین الاقوامی وائڈ ایجنسیز کے لیے کام کیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم وہاں پر کیوں ذمہ داری کے ساتھ بہت ساری چیزیں کیا کرتے تھے, کیونکہ ان کا کوڈ آف کنڈکٹ بڑا مضبوط ہوتا تھا. آپ کہیں گے جی کوڈ آف کنڈکٹ کیوں مضبوط ہوتا تھا؟ اس لیے کہ ان کے ممالک کا جو ریگولیشن ہے, لائبل اور ڈیفیمیشن کے لاز, وہ بڑے سخت ہوا کرتے تھے. تو ہمارے یہاں کیونکہ ہم الٹی گنگا پکڑتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ریگولیٹری فریم ورک کی جگہ ہم کہتے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ, لیکن کوڈ آف کنڈکٹ اس وقت بنتا ہے کہ جب آپ کا ریگولیٹری فریم ورک اسٹرانگ ہو اور وہ پولیٹیکل استعمال کے لیے نہ ہو رہا ہو, بلکہ وہ جو ہے میڈیا میں اگر فرض کریں کہ میری غلط رپورٹنگ سے, میری غلط بیانیے سے کسی کو دکھ پہنچا, تکلیف پہنچی, تو جائے تو اس کو ریڈریس کر سکے. کیونکہ ہمارے یہاں, کیونکہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہمارے یہاں بعض میڈیا مالکان کے ذہن میں یہ خناس ہے کہ وہ حکومتوں کو تبدیل کرائیں گے, وہ پوری کیمپین کرتے رہے کئی گورنمنٹس کے خلاف, تو ظاہر ہے اس کا ایک ریئیکشن آئے گا. آپ جب تنقید کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ نے یہ کیا یا فلاں پیپلز پارٹی کی حکومت نے جی اشتہار نہیں دیے جیو گروپ کو بہت عرصے تک, تو یہ پوچھیں کہ کیوں, کیا وجہ تھی. اب یہ پوچھیں کہ جی فلاں نواز شریف صاحب جو تھے کن میڈیا گروپس کے اوپر بہت زیادہ مہربان تھے, کیوں مہربان تھے, اور جو فوجی حکومت تھی وہ اس کا کنڈکٹ کیسا تھا. تو ڈیول لائز ان دا ڈیٹیل, اور جو کہتے ہیں افریج جو ہوتا ہے وہ تفصیل میں چھپا ہوا ہوتا ہے, تو تفصیل میں جائیں. ہمارے یہاں جو ہے بہت ہی انٹلیکچوئل فیشن بن گیا, بہت آسان کام ہے, ہم شروع کریں وہ تقریر کرنے کے جی ریاست کی ہم ایسی کی تیسی کرنا شروع کر دیں, ہر چیز میں کہیں کہ جی پاکستانی ریاست, پاکستانی ایجنسیز جو ہیں انہوں نے یہ کیا, بالکل کیا ہوگا, لیکن ہم اپنے کنڈکٹ کو بھی دیکھیں. ہمارے جو پرائیویٹ انٹرپرینورز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, مالکان کیا کر رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کیا کر رہی ہیں, تو اس میں تمام لوگوں کو جب تک اپنا کردار صحیح طرح سے ادا نہیں کریں گے, اور اس کے لیے پھر میں وہی دہراؤں گا کہ ریگولیٹری فریم ورک بہت ضروری ہے. اور تاریخ کے تناظر میں دیکھیں کہ ہمارے یہاں جب بھی ہمیں شروع میں جغرافیہ کی بات کی گئی, جغرافیہ کے حوالے سے ہم کیوں بہتر ہیں, کیونکہ آپ اپنا کمپیریزن جو ہے اپنے سوشو اکنامک پولیٹیکل جس سٹیج پہ آپ کھڑے انہی لوگوں سے کریں گے. آپ جا کے برطانیہ جس کی پر کیپٹن انکم بہت زیادہ ہے, بہتر ظاہر ہے اس پہ بات ہو چکی ہے, وہ بات ہو چکی. جی اویس, نومن تیل ہوگا تبھی رادھا ناچے گی, یہ کہا مرزا نے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ آپ کی عکاسی کرتی ہے سماج کی, آپ کی ریاست کی بنیادی جو اصول ہوتے ہیں اس کی. بدقسمتی سے جو ریاست ہے وہ نیشنل انٹرسٹ یا اسٹیٹ انٹرسٹ جو ہے
जो समझते हैं कि लोगों से उसको महफूज रखना है, ये बड़ा कॉलोनियल माइंडसेट है ये, जबकि मॉडर्न मीडिया के अंदर ये इट शुड बी द अदर वे अराउंड कि लोगों के इंटरेस्ट को महफूज रखने के लिए रियासत काम करती है। लोगों को रियासत से मसाइल अगर होंगे तो वो उसका इजहार करते हैं और उसका इजहार का जो जरिया है वो मीडिया है। रियासत प्लेट में रख के कुछ नहीं दे रही है, ठीक है? हाँ, आप कैसे हासिल करें बताएं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, उसी हम क्लैश की और कॉन्ट्रडिक्शंस की बात कर रहे हैं ना, हम उसी तजादात में रह रहे हैं ना, उसे हम कोई बाहर तो नहीं रह रहे। As the saying goes, media is part of the society and also a part of the society. कि उससे दूर भी है, उसका हिस्सा भी है। तो आप आइसोलेशन में तो मीडिया को नहीं देख रहे, इन्हीं तालीमी इदारों से आ रहे हैं। पहले गाजी सलाउद्दीन साहब थे, उनकी कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन देखिए डॉन के एडिटर थे, द न्यूज के एडिटर थे। अब आप हमें इंटरनेशनल रिलेशन को देखें, वो लिखने के लिए एक बेरब सा कोई मजमून कोई नहीं लिख सकता वो। तो कहने का मकसद ये है कि मैं समझता हूँ कि जब तक हमारे बुनियादी असूल तब्दील नहीं होंगे, मीडिया पर मैं 2 मिनट बात करता हूँ कि आप ये रियासत को किस तरह करना चाहिए कि सोच और फिक्र की बुनियाद पर आर्बिट्रेशन उसके हाथ में हो और फिर वो इंतहा पसंदों को इस्तेमाल करे और फिर मीडिया के लोगों के खिलाफ जो है वो पोस्टर्स और बैनर्स पे जैदी और जाफरी लिखे। हमारे साथ हम तो पैनल डिस्कशन में होते हैं, हम अपने दोस्तों को कहते हैं कि यार आप खामोश रहे, हम लोग हमारे नाम के साथ सुंदी लगा हुआ, तौहीद लगा हुआ। तो इस माशरे के अंदर हमारा काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो मीडिया का मसला है वो अपार्ट फ्रॉम द सेंसरशिप इम्पोज्ड बाय स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, अब बतदरीज जो मसला हो रहा है वो ये हो रहा है कि एक सेल्फ सेंसरशिप अपना रही है मीडिया, और वो सेल्फ सेंसरशिप इस तरह सराहियत कर रहा है जिससे सहाफत में जो मज़ाहमत का अवसर है, जो उसका की इंटीग्रल पार्ट है, वो कम तोड़ रहा है। यानी कि हमने देखा कि 9/11 के बाद से लोग शहीद हो रहे थे, हमारे साथी वो हलाक हो रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि नहीं ये तो बड़ा मसला है, RSF आ जाती है, CPG आ जाती है, सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। हाँ, मैं बिल्कुल एक 40 सेकंड दीजिएगा मुझे। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा ये तो मसला है कि पूरा पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। उन्होंने कहा भरासा करना शुरू करो, तो इंटिमिडेशन शुरू हुई है। अब ये है कि न्यूज रूम में काम करने वालों की फैमिलीज को भी हरासा किया जा रहा है। अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। इसके इन एलिमेंट्स को देखते हुए हमारे एडिटर्स ने और हम सब लोगों ने एक रेड लाइन जो है वो डिफाइन कर दी है, रेड जोन, कि अगर हम उसको नहीं पार करेंगे तो हमारा क्लैश नहीं होगा, न स्टेट एक्ट से होगा न नॉन स्टेट एक्ट से जो होगा। तो इस वजह से आपको सहाफत कंप्रोमाइज इस वजह से लग रही है कि मज़ाहमत जो है उसमें बदरीज दम तोड़ रही है और मीडिया के जो अरकान है वो आपस में मुत्तहिद नहीं है। जी, मेरा ख्याल है कि जो चूँकि अब आपने आखिरी उस पर बात करनी है, तो यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं ज़रा आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या हम आज़ाद हैं? खुल के बोलिए, आज़ाद हैं? यहाँ पे भी कुछ ने कहा हाँ है, कुछ ने कहा कि नहीं है। तो यही हमारा भी इस वक्त प्रॉब्लम है कि हम कुछ कह रहे हैं कि हैं, कुछ है कह रही है नहीं, और इसके हम इसको पूरा हक है हर किसी को अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को बयान करने का। लेकिन एक ऐसा मुआशरा जहाँ पे हम खुल के नाम नहीं ले सकते, हम बात करते उन्होंने किया, उसने कहा, उन मुन्ने के निक्के दे अब्बा, हम खुल के नाम नहीं लेते। इतना आज़ाद मुआशरा है कि हम उनके किसके कौन के जो करके बात करते हैं। तो इससे आप हमारी आज़ादी का अंदाज़ा लगा लीजिए। हर शख्स मसलियत का शिकार है, रियासत मसलियत का शिकार है, सहाफत मसलियत का शिकार है, सियासत मसलियत का शिकार है, अदालत मसलियत का शिकार है, और इसके साथ साथ और हमारी पार्लियामान तक भी जो है वो मसलियत का शिकार है। तो जब सब मसलियत का शिकार है तो फिर उसमें लफ्ज़ और जो हमारे अल्फाज हैं वो भी मसलियत का शिकार है। छोटी सी बात और कर दूंगी, लंबी बात नहीं करती। पहले गोली मारी जाती थी, अब गाली दी जाती है। पहले गोली से जो काम चलाया जाता था, अब गाली से चलाया जाता है। पहले लोगों को बंद किया जाता था, अब कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, अब किरदार कुशी की जाती है, अब फेक खबरें खत्म की जाती हैं, डिस्क्रेडिट किया जाता है सहाफियों को ताकि उनकी बात पे यकीन करना लोग छोड़ दें। और आप यकीन कीजिए
میں یہ بات کہہ سکتی ہوں اور میں مایوسی کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ اس پورے جال کے اندر پوری طرح فٹ ان ہو گئے ہیں اور پورا معاشرہ نظر ضرورت کا شکار ہو چکا ہے. سب کے سب نظر ضرورت کے شکار ہو گئے, لیکن اس میں قصور ہمارا اپنا بھی ہے. خود ہمیں بھی اپنے اوپر کچھ نظر کرنا ہوگی. کچھ اور کہیں, کچھ لوگ کہیں گے تو شکایت ہوگی. بہت شکریہ. میں کنکلوڈ تو ظاہر ہو ہی گیا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں ڈھونڈ رہے ہو کسی دیوار کا سایہ, یہ دھوپ تو ہر رخ سے پریشان کرے گی. بہت شکریہ.